حضرت صالح علیہ السلام نہایت حلیم انسان تھے۔ آپ کا رنگ سرخ سفیدی کی طرف مائل، بال بالکل سیدھے باریک، بالکل سیاہ نہ تھے، بلکہ خفیف سا بھورا پن ظاہر ہوتا تھا۔ برہنہ پا ہمیشہ پھرتے تھے، مکان کبھی نہیں بنوایا، عمر بھر مسجد میں رہے اور وہیں شب کو سوتے تھے۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے اور آپ نبوت سے سرفراز ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینی شروع کی۔ اپنی قوم کو غیر اللہ کی پرستش سے روکا اور توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف رہنمائی کرنا چاہی تو عوام کا کیا خواص بھی کہنے لگے وَأَنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یہ تحقیق ہم کو شک ہے جس چیز کا تم دعویٰ کرتے ہو، ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کی پرستش نہ چھوڑیں گے۔ ایک زمانے تک واز کرتے رہے، لیکن سوائے چند آدمیوں کے جو اسی قوم میں سے تھے اور کوئی ایمان نہ لایا، سب کے سب بدستور اپنے کفر والے ہاتھ پر قائم رہے اور با اتفاق یہ کہنے لگے کہ اگر تم نبی برحق ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ قوم سمود نے کہا بالفعل اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو، جس کے بال سرخ ہوں تاکہ ہم لوگ اس کا دودھ استعمال میں لائیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اسی وقت پہاڑ سے ایک آواز آئی اور اس کے بعد ایک پتھر کا ٹکڑا درمیان سے شق ہو گیا اور اونٹنی نکل آئی۔ بد نصیب تباہ ہونے والی قوم نے بے تعامل کہنا شروع کر دیا کہ پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا بالکل خلاف عقل ہے۔ صالح علیہ السلام پیغمبر نہیں ہیں بلکہ بہت بڑے ساحر ہیں۔ کفار آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ اونٹنی دوبارہ بولی اور بچے کے ساتھ چرنے لگی۔ ملحدین یعنی انکار کرنے والے یہ تعجب خیز معاملہ دیکھ کر کہنے لگے، صالح علیہ السلام کا اس سے زیادہ کیا جادو ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کرے اور پھر اس کا بچہ چرنے بھی لگا۔ صالح علیہ السلام نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی یہ باتیں ہنوز ختم نہ ہونے پائی تھیں کہ اونٹنی بچے کے ساتھ اس چشمے پر آئی جو کافروں کے قبضے میں تھا اور سارا پانی پی گئی۔ اس دن تو یہ لوگ خاموش رہے۔ دوسرے روز صالح علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز اس چشمے سے تم پانی پیا کرو، دوسرے روز یہ اونٹنی پیے گی، لیکن دیکھنا کبھی بھول کر بھی اس اونٹنی کو مارنے کا خیال نہ کرنا۔ جب تک یہ اونٹنی تم میں رہے گی تم لوگ عذاب الہی سے محفوظ رہو گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ابن آدم کو جس چیز کی امانت ہوتی ہے اس کا حریص ہوتا ہے۔ عام طور سے اشیاء ممنوعہ کی طرف سب کو رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے سے روکا گیا تھا، انہوں نے کھا لیا۔ قابیل سے کہا گیا کہ حابیل کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، لیکن اس نے کیا۔ یہی ہوا کہ ان لوگوں کو جس چیز کی ممانعت کی گئی تھی کہ یعنی کہ اونٹنی کو نہ چھیڑنا، انہوں نے اسی کو وہی کچھ کیا۔ یعنی کہ قوم سمود نے بھی اپنے نبی صالح علیہ السلام کے کہنے پر خیال نہ کیا اور اونٹنے کے قتل پر آمادہ ہو گئے، اس وجہ سے کہ صالح علیہ السلام نے ایک زمانے میں پیشن گوئی کی تھی کہ تم میں سے ایک شخص اس اونٹنی کو قتل کرے گا اور یہی نزول عذاب کا سبب ہوگا۔ لوگوں نے کہا آپ اس کا نام بتائیں، ہم اس سے قبل کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر دے اسے مار ڈالیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی، اس کا چہرہ سرخ ہوگا اور آنکھیں بلی کی سی ہوں گی۔ سب نے یہ سنتے ہی اس وقت تو اس امر پر اتفاق کر لیا کہ جو لڑکا اس ولیہ کا پیدا ہو مار ڈالا جائے، اور 9 لڑکے یکے بعد دیگرے مارے گئے۔ لیکن آپس میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بعض یہ کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام کی بات بالکل لا یعنی ہے، ان کے کہنے پر عمل نہ کرو۔
اور بعضوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ صالح علیہ السلام تمہاری قوم کا دشمن ہے، وہ اس بہانے سے تمہاری نسل ختم کرنا چاہتا ہے۔ غرض ہر ایک اپنی سمجھ کے موافق طرح طرح کے خیالات ظاہر کر رہا تھا کہ وہ لڑکا جس کی نسبت جناب نے پیشن گوئی کی تھی پیدا ہوا، اور قوم سمود نے اس لڑکے کو قتل نہ کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ لڑکا جس وقت سن شعور کو پہنچا تو ان 9 آدمیوں کی جن کے لڑکے مارے گئے تھے آنکھیں چلتے پھرتے اس لڑکے پر پڑتی تو یہی کہہ اٹھتے کہ اگر ہمارے لڑکوں کو صالح قتل نہ کراتا تو آج وہ اس سے بھی بڑے ہوتے۔ صالح نے ہمارے ساتھ بڑی دشمنی کی، اس نے ہماری نسلی ترقی کی ریڑھ مار دی۔ رفتہ رفتہ اس سرگوشی کا یہ اثر ہوا کہ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کی آپس میں سازش کر لی اور باہم عہد و پیما کر کے سفر کے بہانے سے گھر سے نکلے اور شہر کے باہر ایک پہاڑ کے درے میں اس غرض سے چھپ رہے کہ جس وقت رات کو صالح علیہ السلام شہر میں آنے لگیں تو فوراً قتل کر دیے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ سے ایسا پتھر گرایا کہ سب کے سب تب کر مر گئے۔ چند روز کے بعد 2-4 آدمی اس راہ سے ہو کر گزرے اور ان لوگوں کو مردہ ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا دیکھ کر شہر واپس گئے اور اپنی قوم سے یہ حال بیان کیا۔ سب اکٹھے ہو کر صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے تم نے پہلے ان بیچاروں کے لڑکوں کو قتل کرایا، بعد میں ان کو بھی زندہ نہ چھوڑا اور شہر کے باہر لے جا کر مار ڈالا۔ یہ سب واقعات اس اونٹنی کی بدولت ہوئے، ہم اسے اب زندہ نہ چھوڑیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا لیکن ان لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ آخر کار اسی نوجوان نے اونٹنی کے مارنے کا بیڑا اٹھایا اور چشمے کے قریب تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ کب اونٹنی آتی ہے۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جیسے ہی چشمے کے قریب آئی اس نے دوڑ کر ایسا وار کیا کہ اونٹنی کا پاؤں کٹ گیا۔ اونٹنی تو اس جگہ تڑپنے لگی اور بچہ جان بچا کر اس پہاڑ پر بھاگ گیا جہاں سے اونٹنی بچے کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ صالح علیہ السلام یہ واقعہ سن کر شہر سے باہر آئے اور قوم میں سمود کو نزول عذاب الہی سے آگاہ کیا۔ بعض تو اپنے ہی اس خیال میں مست رہے لیکن اکثر گھبرا کر اب کچھ تدبیریں کرنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو اگر وہ بچہ ہی تم کو مل جائے تو عجب نہیں کہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ لوگ یہ سنتے ہی پہاڑ کی طرف دوڑے۔ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور 3 آوازیں دے کر غائب ہو گیا۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 3 دن تک اور مزے کر لو، چوتھے روز عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ہمارا ترجمہ ہمارا امر یعنی عذاب سے ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس عذاب الہی سے کوئی کافر نہ بچا مگر ایک شخص جس کی کنیت ابو غال تھی۔ اس وقت وہ حرم شریف میں تھا۔ جس وقت یہ خبر اس کے کانوں تک پہنچی وہ بھی مر گیا۔ اس قوم نے 1700 شہر آباد کیے اور ہر ایک سرسبزی و شادابی میں اپنی نظیر آب تھا۔ یہ سب اسی عذاب و قہر کی نظر ہو گئے، نہ کوئی شہر بچا نہ کوئی گاؤں بچا۔ اس واقعے کے بعد صالح شام کی طرف چلے گئے اور فلسطین میں مقیم رہے، پھر مکہ واپس آئے اور یہیں انتقال کیا۔ 30 برس تک واز کرتے رہے۔